بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت اسلامی نے مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف دھرنا دے کر زبردست کام کیا ہے اور میں ان کے موقف کی تائید کرتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی سے قبل جی ایچ کیو کے باہر احتجاجی مظاہرے کی پرامن کال کے بیان پر قائم ہوں۔ انہوں نے اپنے بیان کی دوبارہ تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیان کو ایسے پیش کیا گیا جیسے میں نے 9 مئی واقعات کا اعتراف جرم کیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج سے متعلق 3 ویلاگز بھی کیے، جبکہ 12 مرتبہ پولیس تفتیش میں بھی جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کا کہہ چکا ہوں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے 14 مارچ کو میرے گھر پر حملہ کیا گیا، 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر مجھے قتل کرنے کا پلان تھا۔ میرے پاس ثبوت ہیں کہ 18 مارچ کو مجھے قتل کیا جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی کو کہا تھا کہ اگر فوج اور رینجرز مجھے گرفتار کریں تو اپنے جی ایچ کیو اور کنٹونمنٹ کے باہر جا کر پرامن احتجاج کرنا ہے۔ 9 مئی کو پرامن احتجاج کے دعوے کے برعکس پرتشدد واقعات کے حوالے سے سوال پر عمران خان نے کہا کہ احتجاج پرامن اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اس لیے سامنے نہیں لا رہے کیونکہ ہمارے لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج میں موجود نہیں، اور اب فوٹیجز میں ہماری بے گناہی کے ثبوت ہیں، اور کسی جہاں سے مسئلہ ہوتا ہے وہیں احتجاج ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن کے باہر جا کر احتجاج نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری ہونے پر میں عدالت جا رہا ہوں، جبکہ میں خود رینجرز کے خلاف کیس کر رہا ہوں کہ کس طرح سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کیا گیا، کس نے رینجرز کو آرڈر دیا تھا کہ مجھے گرفتار کرے، کس نے پارٹی چیئرمین کو ڈنڈے مارنے کا حکم دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جماعت اسلامی نے مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف دھرنا دے کر زبردست کام کیا ہے اور میں جماعت اسلامی کے موقف کی تائید کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملی، ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اب اسلام آباد میں اجازت نہ ملنے پر فیصلہ کیا ہے کہ 5 اگست کو سوابی میں بڑا پاور شو کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بارڈر پر جلسہ کریں گے جس میں ملک بھر سے کارکنان شرکت کریں، سوابی میں جلسہ کر کے دکھائیں گے کہ ملک میں کس پارٹی کی پاور ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا جمہوری پبلک کی آواز ہے، خدا کا واسطہ ہے عوام کی آواز کو ڈیجیٹل دہشت گردی سے نہ جوڑیں۔ انہوں نے کہا کہ 75 سالہ کینسر سروا رؤوف حسن کو بھی حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا کے معاملے پر وہ تفتیش کریں گے جو خود NRO2 اور فارم 47 سے حکومت میں آئے ہیں۔ حالیہ بجٹ کے بعد حکومت کی ان کی کوشش ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی میں تصادم ہو اور وہی اس معاملے کی تفتیش کریں گے اور تفتیش کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ اصل میں حکومت کو پی ٹی آئی کا خوف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو فوج کے ذریعے ختم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج پاکستان کی ہے، مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کی نہیں۔ فوج اگر فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اس کی ساکھ متاثر ہوگی۔ فوج کا فارم 47 والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ملک، معیشت اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کسی بھی ادارے پر تنقید نہیں ہوگی تو ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ جب صحافی نے ان سے سوال کیا کاف نے اپنے دور حکومت میں قانون سازی کروا کر فوج کے خلاف بات کرنے پر سزائیں مقرر کی تھیں، جس پر سابق وزیر اعظم نے جواب دیا کہ تنقید اور تنقید میں فرق ہوتا ہے، ہمارے دور میں کوئی صحافی ملک چھوڑ کر گیا نہ قتل ہوا، ان سے بہتر تو پرویز مشرف کا لبرل دور تھا۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ قومی سلامتی کا ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ، ہر ادارے پر تنقید ہونی چاہیے۔ ان ججز کی سوشل میڈیا پر تعریفیں ہو رہی ہیں جنہوں نے ہمارے سوال کیا گیا کہ ریکارڈ پر اب کے بیانات موجود ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اب پھر کس طرح آرمی چیف سے نیوٹرل رہنے کی اپیل کرتے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل کا مطلب جانور نہیں غیر سیاسی ہوتا ہے۔ نیوٹرل کا لفظ شاید غلط استعمال ہوا اور میرے کہنے کا مقصد ہے کہ فوج الفیں کے دائرے میں رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب سمجھتے ہیں کہ اب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آرمی چیف کا کردار ہے، تو سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری پارٹی کو کس نے الیکشن نہیں لڑنے دیا، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف پر کرپشن کے اتنے کیسز تھے لیکن سب کے سب یکدم ختم کر دیے گئے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کو فوج سے لڑا رہی ہے تو حکومت نے آپ کو دوبارہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اب مذاکرات کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ جس پر ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مذاکرات پہلے بھی کیے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان نہیں بلکہ ہماری جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے۔